ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں۔ دیکھیں، جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا۔ مر جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے۔ تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی۔ کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے۔ ہم حیران ہو رہے ہیں، آپ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں۔ جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا۔ موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے۔ چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے۔ ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو، جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا۔ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ او بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا۔ ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا، رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو انسان کے جو اعصاب ہیں نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں۔ میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی، کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا۔ اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخ و پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے، ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے۔ یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں۔ ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے، بولو نا، دیکھا۔ شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو۔ نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا، بعد میں اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی۔ اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا،
تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا. بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ وہ.